بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ہم آج کی پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو مہنگائی کا ایک علاوہ ہے اس پہ بات کریں گے. کیا آزاد کشمیر کی عوام کو جو ان کے شائع خورد و نوش ہیں وہ ایک نمبر کوالٹی کی مل رہی ہیں یا نہیں، اس پہ بات کریں گے. تجزیہ کار غلام اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے کہ اس وقت آزاد کشمیر غیر معیاری اور پاکستان میں جو آئٹمس کھانے کے ہوں یا دوسرے وہ بین ہیں ان کو آزاد کشمیر کی طرف بھیج دیا گیا، انتظامیہ کہاں پہ ہے؟ رضا صاحب، یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہم آزاد کشمیر کے دارالخلافے میں بیٹھے ہوئے. اور دارالخلافہ کسی بھی جگہ پہ اس کی جو اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے وہ عام علاقوں سے بڑی مختلف ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ کا جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بڑی متحرک ہوتی ہے، اور وہاں پہ ساری چیزوں کو پراپرلی مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ آزاد کشمیر کا دارالخلافہ ہے، اور یہ اس وقت علاقہ غیر کی سی اس کی کیفیت ہے اور اس کی پوزیشن ہے. یہاں پہ انتظامی افسران جو ہے وہ لاکھوں روپے دے کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرواتے ہیں مال بنانے کے لیے، پوسٹنگ لیتے ہیں. اور آپ کی جو انتظامیہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مظفر آباد کے اندر آپ کو اچانک خبر آتی ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹی جو ہے یا آپ کی جو انتظامیہ اس نے فلاں جگہ پہ چیکنگ کی. رضا صاحب، ایسی بات ہوتی نہیں ہے. اگر وہ چیکنگ کرتے یا وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تو یہاں پہ 2 نمبر چیزیں نہ آتی. بلکہ اگر آپ کو سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ یہ گنج منڈی کی تمام 2 نمبر مصنوعات جو ہیں وہ مظفر آباد ان کا مرکز ہے، اور جو چیزیں پاکستان میں بین ہیں وہاں پہ نہیں چل سکتی یا وہاں پہ نہیں چل رہی تو وہ آپ کے مظفر آباد میں دھڑلے سے وہ جاری ہیں، اور ان کے مطلب ان کی فروخت جاری ہے. اور آپ کے انتظامی افسران ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ مطلب کوئی کیمرہ مین ان کو مل گیا یا ان کو فوٹو بنانے والا مل گیا تو وہ وہاں سے راستے سے گزرتے ہوئے کچھ 1-2 دکانوں کے اوپر رسمن جاتے ہیں اور جا کر چیک کرتے ہیں، اور شام کو خبر آ جاتی ہے کہ انتظامیہ نے بڑا آپریشن کیا ہے اور 2 نمبر کام کرنے والے لوگوں کے خلاف حرکت کیا. لیکن رضا صاحب، آپ کے مظفر آباد شہر کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا 2 نمبر کام ہے جو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کے مظفر آباد میں ہر طرف خدا بیٹھے ہوئے ہیں. دکاندار ہے تو اس کے اپنے ریٹس ہیں، جو یہاں پہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں ان کی اپنی کاروائیاں چل رہی ہیں. یہاں پہ جو ڈرگ مافیا ہے اس کا اپنا کام چل رہا ہے. یہاں پہ جو لیب مافیا ہے اس کا اپنا سسٹم چل رہا ہے. آپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں پرائیویٹ تعلیمی ادارے، ان میں لوگ بچوں کو داخل کرانے کی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ من چاہی فیسوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. نہ حکومت ہے نہ حکومت کی ریٹ ہے، بلکہ آپ کے تو بہت سارے جو مافیا ہیں. رضا صاحب، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کسی ایریا کے اندر مافیا پنپ رہے ہوں اور انتظامیہ کو خبر نہ ہو. آپ کے دارالخلافے کے اندر بھی کوئی ایسا 2 نمبر کام میں چیلنج کر کے کہتا ہوں نہیں ہو سکتا جس میں آپ کی پولیس، آپ کی انتظامیہ، آپ کے وزراء اس کی سرپرستی نہ کر رہے ہوں. اور یہاں پہ یہ سارے کام حکومتی سرپرستی میں، وزراء کی سرپرستی میں، انتظامیہ کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں. اگر نہ ہوتے تو رضا صاحب آپ کا جو ہوٹل، آپ مظفر آباد کے ہوٹلوں کے اوپر جا کے دیکھیں تو کھانے کے سٹینڈرڈز کو دیکھیں اور ان کے ریٹس کو دیکھیں. 5 اسٹار ہوٹل کے تو وہ آپ سے چارجز لے رہے ہوتے ہیں اور ان کا کھانا باسی ہوتا ہے اور کھانے کے قابل نہیں ہوتا. اور میں آپ کو آج مزے کی بات، آپ مظفر آباد کیونکہ کباب کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، آپ جائیں کباب کی دکان پہ اور اس سے مطلب زیادہ نہیں، آپ 1 پاؤ کباب آرڈر کریں اور جیسے ہی وہ آپ کو دے تو آپ اس کو تول لیں تو وہ 110-120 گرام سے اوپر نہیں جاتا. جب آپ پوچھتے ہیں جی میں نے تو پاؤ کہا تھا، اور آپ تو ان کا یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو پاؤ کیا تھا تو یہ جب تیل میں گیا اور یہ پکا تو یہ وزن کم ہو گیا. تو کیا وہ لوگوں کو قیمہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. وہ تولتے ہی کم ہے. لوگ آپ کے پاس کباب کھانے آتے ہیں، قیمہ کھانے نہیں آتے. چلتے ہیں 1200 روپے آپ کباب کا ریٹ ہے. آپ کے مظفر آباد کے اندر روٹی ہے، آٹا سستا ہو گیا، آپ کی ساری چیزیں سستی ہو گئی، آپ کا میدا سستا ہو گیا، بیسن سستا ہو گیا. لیکن آپ کے مظفر آباد کے اندر آج بھی 20 روپے کی روٹی ملتی ہے اور اس روٹی کا وزن 50 سے 60 گرام تک ہے. کوئی انتظامیہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کی ریاست ہے، آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کی انتظامیہ ہے، آپ کی پولیس ہے، جنہوں نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا، جنہوں نے کنٹرول نہیں کیا. بجلی سستی ہوئی، فوٹو اسٹیٹ کا ریٹ نیچے نہیں آیا. رضا صاحب، آپ کو اس وقت آٹے کی مد میں ریاست 30 ارب روپے کی سبسڈی 30 سے زائد ہے. لیکن رضا صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ مظفر آباد میں وہ آٹا ملتا کہاں ہے، وہ آٹا ہے کہاں پہ،
کیا جو غریب آدمی ہے, جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے, تو اس کو اس آٹے تک رسائی ہے؟ آپ کے مظفر آباد کے اندر فوٹو کاپی آج بھی 10 روپے کی ہوتی ہے ون سائڈ کی. کیا جو بجلی کی قیمت میں کمی آئی اس کا کسی غریب آدمی کو بھی فائدہ ہوا؟ بجلی کے ساتھ جو چلنے والی اوزار تھے, جو مشینری تھی یا جو چیزیں تھیں, کیا ان میں بھی کمی آئی؟ نہیں آئی, کیونکہ ہم نے ایک مطلب بحثیت قوم ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو آ سکتا ہے وہ ایک فارمولہ ہوتا تھا لٹو تے پھٹو. تو ہمارا یہی ہے کہ جو لب سکتا ہے وہ لوگوں, بلکہ اگر ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی آپ دے دیں نا, اختیار دے دیں, تو خدا کی قسم یہ جو آپ کے مردے جاتے ہیں نا قبر میں, یہ ان کا کفن بھی اتار لیں. مظفر آباد شہر کے اندر جو اس وقت دودھ کی سچویشن ہے, خالص دودھ چائے پینے کے لیے دیسی جو اویلیبل, اتنی بڑی دکانیں ہیں, اتنی بڑی تعداد میں دکانیں, ہر جگہ دیسی دودھ کا بورڈ لگا ہوا ہے. جب ہم وہ دودھ لیتے ہیں یا عام آدمی وہ دودھ لیتا ہے تو اگلے دن اس کی چیخیں نکلتی ہیں, کہیں بھی جو ہے وہ صاف دودھ نہیں مل رہا, ملاوٹ والا. رضا صاحب, کیوں آپ کے مجسٹریٹ کو 1 نمبر دودھ ملتا ہے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے ایس پی صاحب کے گھر 1 نمبر دودھ جاتا ہے, آپ کے ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس 1 نمبر دودھ جاتا ہے, آپ کے یہاں جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر 1 نمبر دودھ جاتا ہے. تو اب اس کے پیسے تو کہیں سے پورے ہونے ہوتے ہیں نا, تو وہ پیسے کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ پیسے پورے ہوں گے آپ سے. اور میں اور آپ ہر دن یہاں دودھ خریدتے ہیں, کیا وہ دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے؟ وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ کا دودھ میں ملاوٹ ہے, یہاں ملاوٹ والی بات ہی نہیں ہے. یہاں پہ ٹوٹلی طور پہ آپ کا دودھ جو ہے وہ کیمیکل ہے, اور کیمیکل آپ کو دودھ کے نام پہ فروخت کیا جاتا ہے. اور آگے سے بدقسمتی دیکھیں کہ وہ دودھ پینے سے آپ بیمار پڑ جاتے ہیں. جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو آپ نے ہاسپٹل میں جانا ہے. ہاسپٹل میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں جو دوائی لکھیں گے وہ کیسی ہوگی؟ وہ جو نہیں, دوائی لکھنے والی بات ہی نہیں ہے. جو دوائی وہ لکھیں گے اس کے پہلے انہوں نے پیسے وصول کر لیے ہوئے. وہ مطلب جو ڈرگ مافیا ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے. آپ کو پابند بنایا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے بڑا چیلنج اس وقت ڈرگ مافیا ہے کہ آپ نے فلاں میڈیکل سٹور سے میڈیسن خریدنی ہے, اور یہی میڈیسن خریدنی ہے جو میں نے آپ کو لکھ کے دی ہوئی ہے. کوئی ٹیسٹ بھی لکھتے ہوتے ہیں ڈاکٹر. اور اس کے بعد رضا صاحب, ایک غریب آدمی نا, پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں گورنمنٹ سیٹ اپ پہ نہ جاؤں. گورنمنٹ سیٹ اپ پہ بیسیکلی فری ہوتا ہے آپ کا علاج, 20 روپے 30 روپے کی پرچی آپ لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کا علاج شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ مسیح نہیں ہے, وہ آپ کے قاتل ہیں. وہ آپ سے اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ ایک مریض آدمی مزید بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, جائے نا اسی ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ ان کے کلینک میں, پتہ چلتا ہے یار اس سے زیادہ اچھا انسان تو مظفر آباد کی دھرتی میں کوئی نہیں ہے. آپ کو مطلب درد تو آپ کو ناک کو ہوگا نا, وہ آپ کی ٹانگ بھی اٹھا کے دیکھیں گے کہ نہیں یہاں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں نا ان کا رویہ بہت غلط ہے. اور دوسری بات رضا صاحب, آپ کو ٹیسٹوں کی ایک بہت ساری چٹیں آپ کو دے دی جاتی ہیں, اور آپ کے مظفر آباد کی ساتھ کہا جاتا ہے فلاں لیب سے اچھا رزلٹ ملتا ہے, اچھا رزلٹ ملے گا. لیکن اچھے رزلٹ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. رضا رضا صاحب کمیشن تو پہلے لے لیا ہوتا ہے. میں آپ کو میں نے کہا نا کوئی بندہ میرے ساتھ کبھی انتظامیہ کا یا میڈیکل کا بیٹھے, میں اس کو ثبوتوں کے ساتھ کچھ باتیں بتاؤں. رضا صاحب آپ کے مظفر آباد کے اندر جتنی لیب تھے, آپ ایک ٹیسٹ کروائیں. میں آپ کو مطلب کہتا ہوں آپ جائیں کسی لیب سے ٹیسٹ کرو, ایک ہی ٹیسٹ, مطلب کوئی ایک ٹیسٹ آپ سلیکٹ کریں کہ میں نے یہ ٹیسٹ کروانا ہے, اس کو 4 لیبس پر کروائیں, آپ کو 4 لیبس کا رزلٹ مختلف ملے گا. یہاں پہ آپ کی ادویات 2 نمبر, آپ کی لیب کی کارکردگی 2 نمبر, آپ کے لوگ 2 نمبر, آپ کے ڈاکٹر پہلے سے بکے ہوئے. مطلب میڈیکل کمپنیاں ان کو کبھی عمرے پہ بھیج رہی ہوتی ہیں, کبھی ان کو گاڑی لے کے دے رہی ہوتی ہے, کبھی ان کو کچھ اور چیزیں لے کے دے رہی ہوتی ہے, لیکن ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور پھر رضا صاحب یہ اتنے ظالم ہیں نا کہ ایک غریب دیہڑی دار آدمی جو کیونکہ ڈاکٹر جو پیشہ ہے اس کو یہ مسیحائی کا پیشہ ہے, اور جو آدمی کی فیس جو ہے نا ایک غریب آدمی نہیں دے سکتا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو اس کو مسیح کہلانے کا حق ہے. اچھا یہ بتائیں اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں, آپ گورنمنٹ کو کیا سجیشنز دیں گے یہاں پہ؟ رضا صاحب حکومت کیا نہیں کر سکتی, میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ آپ کے شہر کے اندر, آپ کی ریاست کے اندر کوئی ایسا 2 نمبر کام نہیں ہے جس کی سرپرستی آپ کی جو حکومت کے وزراء ہیں وہ نہیں کر رہے, آپ کی انتظامیہ کی بے خبری میں ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے
تو وہ آپ کی انتظامیہ، آپ کے لوگوں، آپ کی حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور حکومت اگر چاہے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ اگر حکومت چاہے 15 دن کے اندر اندر آپ کا مظفر آباد رول ماڈل بن سکتا ہے. یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے عوام کو بہترین بنیادی جو ان کی ضروریات. رضا صاحب، آپ نے جو انتظامیہ بٹھائی ہوئی ہے اس کے گھر خالص دودھ جا رہا ہے، اس کے گھر خالص گوشت جا رہا ہے، اس کے گھر خالص سبزی جا رہی ہے، اس کے گھر بہت اچھا پانی جا رہا ہے، اس کے گھر ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے کامن آدمی کو ملنی چاہیے، آپ کے ان انتظامی افسران کے گھر جا رہی ہے. اگر نہیں جا رہی تو وہ تو آپ کے پاس نہیں جا رہی. اگر مطلب آپ نے مظفر آباد شہر سے کوئی چیز بھی لینی ہے نا، اگر آپ کے پاس انتظامیہ کی کوئی سفارش نہیں ہے تو آپ کو مظفر آباد شہر سے پیسے دے کے بھی آپ کو ایک نمبر چیز نہیں. غلام اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ ہمارے کولیگ نے بہت اچھی گفتگو کی کہ اس وقت ریاست کے اندر بالخصوص اور بالعموم مظفر آباد کے اندر جو اشیاء خوردنوش کی چیزیں ہیں، یا کیمیکل ملا دودھ ہے یا ملاوٹ ہے، اور اسی طرح جو ڈرگز مافیا کا ریاست کے اندر اس وقت راج ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے گورنمنٹ کا فیلئر موجود ہے. دوسرا، جو جتنے بھی مجسٹریٹ ہیں وہ موقع پہ جا کے کارروائی کرتے ہیں. انہوں نے کارروائی کیا کرنی ہے کہ کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھا ایک مجسٹریٹ ساتھ اس کے گن مین ہوتے ہیں، وہ وہاں جا کے اپنا فوٹو بنوائے گا، کارروائی کرے گا اور واپس آ جائے گا. سب اچھا کی رپورٹ حکام بالا کو اور میڈیا میں پریس ریلیز جاری کر دی جائے گی. اسی طرح جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں انتظامیہ نظر آتی ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر چوک میں. اس کے علاوہ 11 مہینے جو ہے یہ عوام بے یار و مددگار ہوتی ہے. اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.